السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ کا کروڑوں کرم احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ رکھا دین اسلام کی خاطر، اور دعا کرتے ہیں موت دے تو اسلام کے اوپر، موت دے دین کے اوپر، دین کی فکر لے کر ہم جائیں۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، جس نے دین کی فکریں لی اپنے اوپر اٹھا لی تو سمجھ لو کہ وہ مومن بن گیا ہے، کیونکہ دین اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو سب کو تکلیف میں دیکھا لیکن دین مٹنا قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی دوستو، آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات ایسی غور فکر سے سننے کے لائق ہے۔ کیوں کہ آج کل شیطان وہ امت کے ٹکڑے کر رہا ہے، امت کو جہنم کے قریب کر رہا ہے، لیکن امت بھولی والی ہے، اس کو معلوم نہیں پڑا ہے امت کا حق، اپنے بھائی کا حق اپنے اوپر کیا بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو توڑ رہا ہے، بربادی کی طرف مڑ رہا ہے، جہنم کی طرف ہم کو بلا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، تھوڑا غور فکر کرو۔ دیکھو، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح آپس میں توڑ کے راستے میں بتاؤں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے بھائی کے پاس کچھ قرضہ لیا، وہ مانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ قرضے کے ذریعے ان دونوں کو تکرار میں ڈال دوں، جہاں حق مارنے کے لیے ان کو حق کیسے مارے ویسی ترکیب نکالتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، مثال کے طور پر کلام پاک کے اندر تو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لو تو گواہ بنا لو، اور وہ گواہ یاد رکھے گا کہ اس کو میں نے اتنا لیا اتنا دیا ہے، لیکن جب تک کسی کے اوپر کوئی قرضہ مانگتا ہے، جب تک وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تب تک اس کے سامنے جس کے پاس سے لیا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے۔ تو شیطان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آپس میں توڑ کی بات کرتا ہے، آپس میں جھگڑا فساد کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے، لیکن سامنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بھائی سے میں نے اتنے قرضے میرے لیے ہیں تو میرا کیا حال ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن شیطان کو معلوم ہے کہ جب تک مومن کی حاجت میں مومن مددگار بنتا ہے تو اس کی اگر معلوم پڑ جاوے کہ ہم کو کیا ملنے والا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ رب العالمین 3 کھائے کھود دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے بھائی کی حاجت میں مومن مددگار ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اتنی بڑی کامیابی دے رہا ہے، وہ شیطان کو معلوم ہے، اپنے بھائی کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ مانگ رہا ہے تو اللہ سے امید باندھو، اللہ سے دعا مانگو کہ جلد میں جلد اللہ تو مجھے ملکت اتنی دے دے کہ میں میرے بھائی کا قرضہ اتار دوں۔ اسی طرح اگر قرضہ جس سے لیے وہ ایسا دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے میرے بھائی کی مدد کی ہے، تو میری مدد فرما، اس جگہ مدد فرمانا جس وقت لوگوں کے قدم بھی صحیح طرح سے جمتے نہ ہوں گے۔ اگر ایسی دعا مانگتا ہوگا اور یہ بھائی کی مدد کی ہے تو اس کی فضیلت میں اللہ کیا دے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، اللہ سے دعا مانگے کہ میں میرے بھائی کا قرضہ اتار دوں، اور بھائی ایسی دعا مانگے کہ اللہ میرے بھائی کو اتنی دن دولت دے دے جتنا میرے اوپر سے اس نے لیا ہے، تاکہ وہ بھی چھوٹ جاوے، میں بھی چھوٹ جاوے، ہمارے بھائیوں میں محبت بڑھ جائے۔ میرے بھائی دوستو دیکھو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ میرے بھائی دوستو، میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ باتیں آپ کسی آگے بھیجو گے، اس کے اوپر کوئی عمل کرے گا تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مجھے ملتا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو حق ادا کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر کرے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت میں کیسا جاوے، ایسا عمل کرنے کی اللہ سے امید مانگے، اللہ سے امید باندھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔